السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں ایڈوکیٹ مرتضیٰ زیدی یوٹیوب کے چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب فرما دیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ محترم سامعین، آج ہم جو ویلاگ شروع کر رہے ہیں، یہ جو اس سے پہلے ویلاگ تھا اسی کا سیکنڈ پارٹ ہے، اور اس میں بھی مزید کچھ اضافہ کیا گیا ہے لیگل ٹپس کا، جو کہ لیگل سروس لیگل ٹریبونل میں آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اس ویلاگ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ویوز یا جتنے بھی لیگل ٹپس ہوں ان کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے سپورٹ کیا جانا چاہیے، بلکہ سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ہی ایکسپلین کر دوں تاکہ سامعین کو سپریم کورٹ کے ویو کو سمجھنے میں مدد مل جائے۔ آج ہم اپنے جائزہ لیں گے کہ سپریم کورٹ نے ہی اپنے ایک ججمنٹ میں، جو کہ رپورٹ ہوئی ہے 2004 SCMR، پیج ہے 1811، یعنی 1811 رپورٹ ہوا ہے۔ یہ ایک کیس تھا جو سروس ٹریبونل جو ہے اس میں آیا تھا، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سروس ٹریبونل ایک اپیلیٹ فورم ہے، حالانکہ ان فیکٹو یعنی یہ ایک ابتدائی کورٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹرائل کورٹ ہے، اور اس کو ٹریبونل کو اگر یہ چاہے یا ضرورت محسوس ہو تو ٹریبونل جو ہے وہ فری کین کی ایویڈنس یعنی ان کی شہادت بھی ریکارڈ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو ابتدائی عدالت کہہ سکتے ہیں، حالانکہ عام طور پر ہم اس کو اپیلیٹ ٹریبونل ہی کہتے ہیں، لیکن جو ہے یہ ابتدائی سماعت کی عدالت ہے۔ اور اس کا طریقہ کار بھی وہی ہوتا ہے جو کسی بھی کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اور ان کو جو ہے اوریجنل جوریسڈکشن کے اختیارات ہوتے ہیں۔ اور مزید ایک اور قانونی نکتہ سول سروس کے بارے میں ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی بھی سرکاری یا نیم سرکاری محکمے میں
بغیر ریگولر انکوائری، مکمل انکوائری، یعنی ہم جسے کہتے ہیں فل فلیش انکوائری کے کیے بغیر کوئی بڑی سزا دی جائے تو وہ حکم غیر قانونی ہوگا۔ اس پر جو لینڈ مارک سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، جو ریکارڈ ہوئی ہیں، وہ میں گزارش کر دیتا ہوں۔ وہ ہے 2001 SCMR، صفحہ ہے 269، اور اسی معاملے میں دوسرا کیس ہے 2002 SCMR، پیج 57 اور 51 اور 60، یعنی یہ 3 پیجز پر ہے اس نقطے کے متعلقہ جو ہے جس میں آبزرویشن دی گئی ہے۔ یہ مختلف 3 کیسز ہیں، یعنی ایک کیس ہے وہ 57 صفحے پر آپ کو ملے گا، دوسرا 51 پہ ملے گا، تیسرا کیس جو ہے وہ 60 صفحہ یعنی 60 پر آپ کو ملے گا۔ دیگر اسی معاملے میں اور بھی جو کیس لایا ہے جو سپورٹ کرے گا اس وی لاء کو، وہ بھی اگر آپ مناسب سمجھیں تو نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1 PLJ 2004 TR یعنی ٹرائبونل کا یہ کیس ہے، اور اس کا پیج ہے 46۔ دوسرا ہے PLJ 2004، یہ بھی ٹرائبونل کا کیس ہے، اور اس کا پیج ہے 49۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے 2004 SCMR، اس کا پیج ہے 1476، اور اسی پر آپ کو دوسرا کیس بھی ملے گا جو صفحہ 294 پر ہے۔ اگلا جو کیسلا ہے وہ ہے 2003 SCMR، اس کا پیج ہے 207۔ اس سے اگلا جو ہے وہ ہے 2004 SCMR، پیج اس کا ہے 1662۔ اس ویلاگ میں ایک اور کاری نکتہ بھی میں نے اس کا جائزہ لیا ہے کہ اگر کسی ملازم کے خلاف فوجداری مقدمہ کسی بھی فوجداری عدالت میں زیر سماعت ہو تو اس ملازم کو اس بنا پر ملازمت سے فارغ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو ڈسمس نہیں کیا جا سکتا صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ چل رہا ہے۔ تو جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو، حتیٰ کہ اس کا اگر فیصلہ ہو بھی جائے تو محکمے کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی خود بھی انکوائری کر کے اس کو کوئی مناسب ڈسپلنری ایکشن اس کے خلاف لے سکتا ہے۔ تو اس پر اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر جو کیسلا ہے وہ ہے 2007 SCMR، پیج ہے 192۔ تو محترم سامعین، آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں مزید قانونی معاملات پر ہم جائزہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔